بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ مہاراج پرتاپ سنگھ۔ ویسے تو مہاراج پرتاپ سنگھ بھی دیوتا تھے، غریبوں محتاجوں کو دل کھول کر خیرات کرتے، ہر روز 200 روپیہ مسکینوں میں بانٹ کر ناشتہ کرتے، خود افیون کھاتے تھے اور اکثر پینک میں رہتے، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ ان کے ارد گرد کے لوگ خیرات کا پیسہ خود ہی ہڑپ کر جاتے، مہاراج کو ہر چیز سے بے خبر رکھتے۔ مثلاً ایک دفعہ ایک بیوہ عورت یہ سوچ کر آئی کہ مہاراج سے عرض کروں گی کہ میری 2 لڑکیاں ہیں اور میرا کوئی نہیں، بے سہارا ہوں۔ کئی روز وہ منڈی کے چکر لگاتی رہی، کوئی سنوائی نہ ہوئی، کسی نے مہاراج تک نہ پہنچنے دیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تیرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر تو ہمت کرے، مہاراج مندر آتے ہیں، تو گھوڑے کی باگ پکڑ لے، گاڑی رکے گی، اس وقت اپنا حال بتا دینا۔ مندر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا، ہر ہفتے بلا ناغہ پوجا کرنے آتے تھے۔ جس روز مہاراج نے آنا تھا، عورت مندر سے تھوڑی دور کھڑی ہو گئی، کیونکہ مہاراج جب گاڑی سے اترتے تو وہ کسی کو نزدیک نہ آنے دیتے۔ مہاراج کی 6 گھوڑوں کی گاڑی تھی۔ بیچاری نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اچھل کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ گھوڑوں کے بدکنے سے جھٹکا لگا۔ مہاراج نے گڑبڑا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بیوہ عورت دوڑ کر آئی، عرض کی، سرکار، میں غریب لاوارث ہوں، خاوند مر گیا ہے، 2 جوان بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ مہاراج نے حکم دیا 500 روپے اسے دیے جائیں۔ اس وقت کا 500 آج کے 50,000 کے برابر ہے۔ عورت نے خوش ہو کر ہزاروں دعائیں دی۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی وہ منڈی پہنچی۔ انہوں نے بجائے 500 کے 5 روپے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بہت روئی پیٹی، شور مچایا، واویلا کیا، مگر کسی کے کان پر جوں نہ رینگی۔ وہ یہی کہتے رہے، ہمیں 5 روپے کا حکم ملا تھا۔ تمام شہر میں بیچاری نے رو رو کر بتایا، دیکھو کتنا ظلم ہوا ہے، 500 کی جگہ صرف 5 روپے دے رہے ہیں۔ لوگوں نے پھر اکسایا، اگلے ہفتے پھر گاڑی روکو اور بتاؤ تاکہ حرام زادوں کو اپنے کیے کی سزا ملے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ گاڑی روکی۔ مہاراج پینک سے جاگے۔ عورت نے 5 روپے ہاتھ پر رکھ کر مہاراج کو بتایا، مجھے صرف 5 روپے ملے ہیں۔ مہاراج نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں تینوں آدمی بیک زبان بولے، حضور یہ کہتی ہے 5 روپے کھوٹے نکلے ہیں۔ مہاراج نے ڈوگری زبان میں کہا، ہمارے خزانے میں کھوٹے نہیں ہو سکتے۔ گاڑی آگے چلی گئی، عورت کو نزدیک نہ آنے دیا۔ اس طرح وہ نامراد سب پیسہ ہضم کر لیتے، سب کا آپس میں حصہ بکھرا ہوتا۔ بیچارے ان پڑھ لوگ 3 روپے لیتے، 50 روپے کی رسید پر انگوٹھا لگا دیتے۔ حالانکہ مہاراج کا یہ مقصد تھا کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا نہ سوئے، مگر یہ لوگ 200 کی جگہ 15-20 روپے بانٹتے۔ مہاراج اتنے نیک دل، سخی، غریب پرور، بھولے اور نرم دل تھے۔ سردیوں میں باورچی خانے کے نزدیک بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ باورچی نے بکرے کی گردن کاٹنے کے لیے تلوار ماری، اس کی صرف آدھی گردن کٹی۔ بکرا تیزی سے بھاگا، مہاراج کی کرسی کے سامنے آ کر تڑپنے لگا۔ مہاراج نے بڑے دکھ سے بکرے کی طرف دیکھا اور کہا، افسوس، تو کس وقت میرے پاس آیا کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وقت باورچی کو بلایا، حکم دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں باورچی خانے میں کبھی گوشت نہ پکے۔ تمام زندگی پھر گوشت نہ کھایا۔ جتنی سخاوت کرتا تھا، اگر ساری رقم غریبوں میں تقسیم ہوتی تو ایک بھی غریب نہ رہتا۔ مہاراج کا کوئی قصور نہ تھا، لوگ حرامی تھے۔ انہوں نے اس کے ارد گرد ایسا جال بچھایا ہوا تھا، اس کو کسی بات کی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے افیون کی عادت بھی ایسے ہی لوگوں نے ڈالی ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، جب سے راجے، نواب یا بادشاہ رہے، ساتھ ساتھ بے ایمان اور ریاکار آدمی بھی ان کے ساتھ رہے۔ ہر بادشاہ کے دور میں یہی کچھ ہوتا رہا۔ بادشاہ سمجھدار، قابل
اور انصاف پسند ہو تو یہ خوشامدی لوگ پھر بھی اسے الو بنا دیتے ہیں۔ مغلوں کی اتنی بڑی بادشاہی تھی، بڑی شان و شوکت، روب، دبدبا، مگر وہ بھی حرامی لوگوں سے نہ بچ سکے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ بھلا کس کھیت کی مولی تھا؟ اتنا سیدھا تھا کہ پنڈتوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر ناشتہ کرنے سے پہلے کسی مسلمان پر نظر پڑ جائے تو مذہب بھرشٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی وہ ناشتے سے پہلے مسلمان کا سامنا نہ کرتا۔ اس وقت یہ حال تھا، کسی مسلمان کا حلوائی کی دکان پر غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو حلوائی غصے سے مٹھائی کا پورا تھال نالی میں پھینک دیتا اور تقاضا کرتا کہ مٹھائی کے پیسے بھر دو، تم نے مٹھائی ناپاک کر دی ہے۔ ہندو جب مسلمان کو سودا دیتا تو دونے میں مٹھائی ڈال کر اس طرح پھینکتا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ لگے، اگر اتفاق سے ہاتھ چھو جائے تو رام رام کر کے اپنے ہاتھ کو پاک کرتا۔ یہی حالت مہاراج کی تھی۔ پنڈتوں نے ایسا ڈرا دیا تھا کہ بھگوان کے خوف سے مسلمان کے نزدیک نہ جاتا۔ ایک میاں لال دین بڑے عہدے پر فائز تھا، مہاراج کو اس سے بہت پیار تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، مگر اس کو بھی ناشتے سے پہلے نہ ملتا۔ مہاراج بیچارہ اپنی طرف سے بھگوان کو خوش کرتا، خیرات کرنے کا حکم کرتا، ہندو ہو یا مسلمان، غریب ہو اسے خیرات دی جائے، مگر یہاں تو نہ ہندو کو نہ مسلمان کو کچھ ملتا تھا۔ مسلمانوں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اسی ماحول میں جیتے تھے، نہ پڑھے لکھے، نہ باہر کی دنیا دیکھی، نہ کسی چیز کو بدلنے کی کوشش کی، اسی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے اور مطمئن۔ ایسی چیزوں سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی، ان کا احساس مردہ ہو چکا تھا۔ مہاراج ہری سنگھ۔ مہاراج ہری سنگھ کا زیادہ وقت ولایت میں گزرا۔ بہت پڑھے لکھے تھے، بلکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے انگریز بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہ پوجا پاٹ کے قائل تھے نہ چھوت چھات کے۔ مسلمان خوش تھے۔ تاج پوشی ختم ہونے کے دوسرے دن تمام گانے والیوں کو رخصت کر دیا۔ میں نے بھی سوچا میرا کام بھی ختم ہو گیا ہے، مگر شام کو وقت مقررہ پر موٹر آ گئی۔ میں تیار نہیں تھی، جلدی جلدی کپڑے پہنے اور تیار ہوئی، رام نگر پہنچ گئی۔ آتی دفعہ سرکار نے 700 انعام دیا، ہر روز 7 بجے بلاوا آ جاتا، آتی دفعہ کبھی 500 کبھی 700 مل جاتا۔ سرکار کے دونوں ہندو بھی اور مسلمان بھی ملازم تھے۔ صاحبزادہ نور محمد ADC، نواب خسرو جنگ جو حیدرآباد دکن شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ AD کانگ ملک پولو کا اچھا کھلاڑی تھا۔ خسرو جنگ بھی پولو میں مشہور تھے۔ مہاراج بھی پولو کے بڑے شوقین تھے۔ ہیڈ بیرا اور باورچی بھی مسلمان، عدلیوں میں بھی 3-4 مسلمان تھے۔ سرکار کی نظروں میں ہندو مسلمان برابر تھے۔ دلی خواہش تھی کہ ہندو مسلمان سے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ کئی دفعہ کہتے تھے کہ مذہب اتنا کچا نہیں ہوتا کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے۔ مہاراج کا ذات جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، سب کا ایک ہی خدا ہے، باقی سب کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ ریاست میں مہاراج کو، رعایا کو، ہندو ہو یا مسلمان، ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ باورچی خانے میں حلال پکتا تاکہ ہر ایک کھا سکیں۔ راجپوت حلال گوشت نہیں کھاتے، مگر سرکار اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ راجپوت کیا کھاتے ہیں کیا نہیں۔ نہ کسی کی یہ جرت تھی کہ کہہ سکے آپ ایسا نہ کریں۔ چند دنوں کے بعد بیساکھی کا تہوار آ گیا۔ تاج پوشی کے بعد یہ پہلا تہوار تھا، اس لیے بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ تمام راجپوتوں کو دعوت دی گئی تاکہ جو غریب برادری کے لوگ ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ دربار کا انتظام منڈی کے بڑے ہال میں کیا گیا۔ یہ تو بتا چکی ہوں کہ ہال کے در و دیوار کشمیری کاریگری کا نمونہ تھے۔ بڑے بڑے 4 فانوسوں سے ہال بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ تاج پوشی کی طرح درمیان میں سونے کی کرسی تھی، ارد گرد درباریوں کی کرسیاں۔ سرکار کے بیٹھتے ہی بھاٹ نے شجرا پڑھا، نظریں شروع ہو گئیں۔ میں نے گانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جاگیردار، پھر عہدے دار، جنرل کرنل اور سب کے بعد شہر کے رؤسا۔ ایک بہت بڑا مہاجن اتنا موٹا تھا کہ چلتے وقت اسے اپنے پاؤں بھی دکھائی نہ دیتے، کپڑے بھی خود نہیں پہن سکتا تھا۔ پیٹ اتنا موٹا کہ زمین پر 2-3 فٹ تک کوئی چیز نظر نہ آتی۔
گردن ادھر ادھر نہ مڑ دی۔ جب نظر دینے کی باری آئی تو سلام کے لیے جھکا، پاؤں اتنا وزن نہ سہار سکا، توازن بگڑ گیا۔ دوسروں کی طرح وہ بھی پاؤں سے پاؤں ٹکرانا چاہتا تھا مگر لڑکھڑا گیا۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ گرا نہیں۔ یہ دیکھ کر گانا وانا بھول گئی اور بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی، سب آداب بھول گئی۔ مجھے اچھی طرح سمجھایا ہوا تھا کہ دربار میں ہنسنا بدتمیزی ہے، مگر بالکل اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ ایسے تھا کہ جیسے کسی کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ بہت کوشش کی مگر جتنی کوشش کرتی تو اتنی زیادہ ہنسی آتی۔ نہ گا سکی نہ ہنسی رکی۔ دربار برخاست ہو گیا، سرکار چلے گئے۔ جنگ سنگھ نے مجھے بلایا اور کہا، سرکار تم سے سخت ناراض ہیں، دربار میں ہنس کر سخت بدتمیزی کا ثبوت دیا ہے، حد سے زیادہ بری حرکت کی ہے۔ کیا تم پتلیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی؟ تمہارے دل میں دربار کی کوئی عزت نہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، بہت خوفزدہ تھی۔ گھر آ کر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام کو رام نگر گئی۔ سرکار کی برادری اور اہلکار کھانے پر مدعو تھے۔ گراؤنڈ میں قالینوں کے ارد گرد کرسیاں بچھی تھیں۔ 3-4 آدمی یعنی جنگ سنگھ، کرتار سنگھ اور وزیر سوبھا رام سرکار کے بہت قریب تھے، ان کی بہت عزت اور لحاظ کرتے تھے۔ ان میں وزیر سوبھا رام بہت عمر رسیدہ تھے۔ سرکار ہمیشہ تاؤجی بلاتے بلکہ باپ مانتے تھے۔ اس نے گدی پر بٹھانے میں بہت مدد کی تھی۔ جب مہاراج پرتاپ سنگھ کا آخری وقت آیا، مہاراج ہری سنگھ گلمرگ میں تھے۔ جان بوجھ کر بیماری سے لا علم رکھا گیا۔ پرتاپ سنگھ کی بیوی مہارانی چاڑک سرکار کی جانی دشمن تھی۔ چاڑک بھی راجپوتوں کی ذات کا نام ہے۔ سرکار سے نفرت کی وجہ یہ کہ مہاراج پونچھ کا بیٹا لے کر متبنہ بنا کر پالا تھا۔ ریاست پونچھ بھی جموں کے ماتحت تھی۔ مہارانی چاڑک تہیا کر بیٹھی تھی کہ پرتاپ سنگھ کے بعد متبنہ کو گدی پر بٹھاؤں گی۔ یہ کوشش تھی کہ مرتے وقت مہاراج لے بالک کو ٹیکا لگا دیں۔ پرتاپ سنگھ مہارانی چاڑک کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کی طرح ناچتے تھے، مگر متبنہ کو ٹیکا لگانے کے سخت خلاف تھے۔ آخری وقت میں سخت بےتاب تھے۔ ہر ایک کو بار بار کہتے، ہری سنگھ کو جلدی بلاؤ، مگر مہارانی چاڑک سب کو سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ ملا چکی تھی۔ ہر ایک مہاراج کو یقین دلاتا کہ ابھی آ رہے ہیں، مگر ہری سنگھ کو کوئی خبر نہ دیتا۔ اگر چاڑک ٹیکا لگوانے میں کامیاب ہو جاتی تو پرتاپ سنگھ کے مرنے کے بعد گدی کا جھگڑا پڑ جاتا، مقدمہ ولایت جاتا۔ چاڑک لڑتی کہ مہاراج کی آخری تمنا پوری ہونی چاہیے۔ ان کی یہی خواہش تھی، اسی لیے ٹیکا لگایا۔ چاڑک ہر چیز پر قابض تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی ساتھ شامل تھے۔ ہو سکتا ہے انگریز کو رشوت دے کر کامیاب ہو جاتی، مگر وزیر سوبھا رام نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ فوراً اپنی موٹر پر خاص آدمی گلمرگ بھیجا۔ ہری سنگھ مرنے سے پہلے پہنچ گئے اور مہاراج نے ٹیکا لگا دیا۔ 21 توپوں کی سلامی ہوئی۔ ریاست میں مشہور ہو گیا کہ ہری سنگھ کو مہاراج نے ٹیکا لگا دیا ہے۔ سوبھا رام کے ساتھ جنگ سنگھ اور کرتار سنگھ بھی شامل تھے۔ ان تینوں کی سرکار کی نگاہوں میں بڑی عزت تھی۔ پہلے دن جب میرا گانا سنا گیا تھا تو ٹھاکر کرتار سنگھ اور جنگ سنگھ بھی شامل تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مجھ پر بہت حق ہے، کیونکہ وہی سرکار کے پاس لائے ہیں۔ مجھے کہنے لگے، آج جس وقت سرکار کے پاس جاؤ گی تو سرکار کو کہنا، سرکار مجھے کشمیر دیکھنے کا بہت شوق ہے، دل چاہتا ہے کشمیر دیکھوں۔ میں حیران ہوئی، 2 گھنٹے پہلے مجھے کہہ رہے تھے تم بدتمیز ہو، سرکار تم سے بہت ناراض ہیں، اب یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ کشمیر دکھا دو۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ کھانا ختم ہو گیا۔ سرکار اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، مجھے بلا کر اپنی کرسی کے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگے، تم ہنسی نہ روک سکی، اس میں میرا بھی حصہ تھا۔ جب میں نے تمہاری طرف ہنس کر دیکھا تو تم بالکل ہی بے قابو ہو گئی۔ بات ہی ایسی تھی، ہنسی تو ایسی چیز ہے پھانسی کے تختے پر بھی نہیں رکتی۔ میں نے حکم دیا ہے کہ سب شہری سیدھے طریقے سے نظر دیا کریں، وہ فوجی پریڈ تو نہیں سیکھتے۔ حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ جنگ سنگھ نے کہا تھا، سرکار نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، سخت ناراض ہیں۔ سرکار نے بجائے ناراض ہونے کے تسلی دی۔ جانتے تھے یہ اپنی بدتمیزی پر شرمندہ ہے، اس لیے بڑے پیار سے سمجھایا۔ 5-10 منٹ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ کہنے لگے، کیا تم نے کبھی کشمیر دیکھا ہے؟
میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے دیکھنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا ہاں، دل تو چاہتا ہے مگر دہلی جانا ہے، اس لیے نہیں جا سکتی۔ سرکار چڑھ کر بولے پاگل، دہلی کی بچی، کہیں نہیں جانا، کشمیر کی تیاری کرو، تمہارے جانے کا انتظام کر دیا ہے۔ جنگ سنگھ کرتار سنگھ غصے اور حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کس قسم کی ہے کہ ہمارے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ میں دل میں بہت خوش تھی، میری بے عزتی کی تھی اور میں نے ان کی بات نہ مانی۔ پہلا دن تھا کہ سرکار مجھے بہت اچھے لگے۔ بیساکھی کے تہوار کا 1000 روپیہ، 2 تھان بروکیٹ کے، 4 چوڑیاں ہیرے زمرد کی، 1 انگوٹھی ہیرے زمرد کی اور جڑاؤ کڑے ملے۔ محفل ختم ہونے پر خان بہادر عبد القیوم نے کہا صبح 10 بجے موٹر بھیجوں گا جو تمہیں میرے دفتر لائے گی۔ یہ سرکار کا سیکریٹری تھا۔ ڈرائیور نے بتایا کہ والدہ اور سازندوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ قیوم کے دفتر پہنچے۔ اس نے بتایا پہلے دن جب سرکار نے گانے کے لیے بلایا تھا تو ملازم رکھ لیا تھا، 650 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہے۔ اس عمر میں تمہارا گریڈ گزٹڈ آفیسر کا ہے، ہر سال 100 روپیہ ترقی ہوگی۔ ویسے سرکار بادشاہ ہیں، چاہیں تو زیادہ بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ تینوں سازندوں کی 200 تنخواہ، 50 روپے سالانہ ترقی، 6 مہینے جموں اور 6 مہینے کشمیر میں رہنا۔ ریاست میں جس کی تنخواہ 500 روپے ہوتی وہ گزٹڈ آفیسر کہلاتا تھا۔ اسی وقت 4 مہینے کی تنخواہ ملی اور کہا جب کشمیر جانا ہوگا اطلاع دے دی جائے گی۔ بہت لوگ مبارکیں دینے آئے، سرکار کے سٹاف نے، اردلیوں نے مبارکیں دیں۔ بیساکھی کے بعد عید آئی۔ سرکار مسلمانوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ان کے لیے مسلمانوں کا تہوار بھی اپنا تہوار ہے اور ان کے مذہب کی بھی وہ عزت کرتے ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے یہ اعلان کر دیا کہ سرکار مسجد میں نماز کے وقت جائیں گے۔ نواب پالن پور نے مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ سرکار احترام کے لیے کھڑے رہے۔ نماز کے بعد مولوی کو 500 روپیہ اور پشمینے کا چوغا دیا۔ پہلی دفعہ جموں میں کسی مہاراج نے ایسا برتاؤ کیا تھا۔ ہندوؤں اور راجپوتوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کہاں پرتاپ سنگھ جو 1.25 پہر دن چڑھے تک مسلمان کی شکل نہ دیکھتا، مٹھائی کو ہاتھ لگ جائے تو نالی میں پھینک دی جاتی۔ جو کٹر ہندو تھے کبھی مسلمان سے ہاتھ نہ ملاتے، مگر ہندو عورتیں نہر پر نہاتی تو مسلمان عورتوں کو دور سے دیکھ کر شور مچا دیتی۔ اس قسم کے ہندو کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ان کا مہاراج مسجد میں 2 گھنٹے کھڑا رہے؟ جل بھن کر کوئلہ ہو گئے۔ عجیب عجیب افواہیں پھیلانی شروع کر دی۔ جہاں 5-10 آدمی کھڑے ہوتے یہی باتیں کرتے کہ یہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا ہے، گدی کے خوف سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ کس قسم کا مہاراج ہے؟ مندر میں تو جاتے دیکھا نہیں، مگر ان کی نماز میں بڑے شوق سے 2 گھنٹے غلام بن کر کھڑا رہا ہے۔ ارد گرد بھی مسلمان ہی مسلمان رکھتا ہے، نہ اس کا دین نہ مذہب۔ منڈی کے مندر کی گھنٹیوں کے شور سے رام نگر بھاگ جاتا ہے۔ سرکار کا نماز میں جانا سب کو بہت برا لگا۔ ریاست میں ہندو زیادہ تھے، مسلمان کم۔ ارد گرد کے گاؤں میں جو مسلمان تھے کسی کو نماز تو درکنار کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ راجپوت حل کو ہاتھ لگانا توہین سمجھتے تھے۔ حل کو ہاتھ لگانا راجپوتوں میں منع تھا۔ ہر گاؤں میں نائی، بھرائی، لوہار، ترکھان، جلاہے، جن کو وہ کمی کمین کہتے تھے، ان کو ہل چلانے کے لیے نوکر رکھتے۔ کسی گاؤں میں مسجد یا اسکول نہ ہوتا۔ میرے نانا کا بھائی میرا بخش، جسے حکمت و اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، قرآن شریف بھی پڑھا ہوا تھا۔ نانا اور 2 بھائی زمین خود کاشت کرتے تھے۔ اپنی زمین پر کچا کوٹھا جس پر چھوٹا سا محراب بنا کر مسجد کا نشان بنا دیا۔ اس کے آگے چھوٹا صحن جس کے چاروں طرف کچی دیوار بنا کر نماز کے لیے جگہ بنا دی۔ 2-3 کنال زمین میں پھلدار درخت لگا کر ایک فقیر کو بٹھا دیا۔ فقیر نے دھنیا، پیاز، ہری مرچ، بے موسمی سبزیاں لگانی شروع کر دی۔ گاؤں میں جس کو ضرورت پڑتی فقیر سے خرید لیتے۔ صبح اذان دیتا، ایک مسلمان بھی نماز کے لیے نہ آتا۔ شام کو جب کسان بیلوں کو لے کر گھر جاتے تو انہیں بلا کر کہا جاتا تم مسلمان ہو، کم از کم کلمہ تو پڑھنا چاہیے، ہر روز 1 لفظ سیکھ لیا کرو، آہستہ آہستہ تمہیں نماز پڑھنی بھی آ جائے گی۔ کبھی کبھی 2-4 آ جاتے، ورنہ زیادہ تر انکار کر دیتے۔
मगर कोशिश जारी रखी। जहां भी मौका मिलता समझाने की कोशिश करते। तुम्हें जब कलमा भी नहीं आता तो तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान। साईं रहीमा अजान देता, मगर सिवाय नाना और मीरा बख्श के कोई नमाज पढ़ने ना आता। वैसे भी गांव में ज्यादा घर राजपूतों और हिंदुओं के थे, मुसलमान बहुत थोड़े थे। एक रोज नाने ने सबको बुलाया और कहा, तुम सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आ जाया करो ताकि तुमको खुदा रसूल का पता चले। नमाज भी आ जाएगी, अल्लाह पाक तुम पर बहुत खुश होगा। वो हाँ हूं करके चले गए। 2-4 ऐसे भी थे जो सिर्फ तमाशा देखने मस्जिद में आते और पीछे खड़े होकर नकल करते। कुछ लोग जमा होकर नंबरदार के पास गए। नंबरदार का नाम आज भी मुझे याद है, मंगतू नाम था। शिकायत की, नंबरदार महाराज, हम आपकी छत्तर छांव में बूढ़े हो गए हैं, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब करीम बख्श और मीरा बख्श कहते हैं हर रोज मस्जिद में आया करो और उल्टे सीधे हो। हम हजूर का काम करें या मस्जिद में तमाशे करें, हमें क्या लेना देना, अपने घरों में आबाद हैं। हमारा इन फजूल बातों से क्या मतलब। 4 कनाल साईं को जमीन देकर मगरूर हो गया है। हमसे 5 वक्त की नौकरी मांगता है। कहता है सुबह 5 बजे से नौकरी शुरू करो और रात को सोते वक्त तक नौकरी देते रहो। भला हम इस उम्र में क्या सीख सकते हैं। कभी बुढ़ा तोता भी बोलता है। मालूम होता है अब इस गांव में गुजारा नहीं होगा। दूसरे दिन अजान हुई तो हिंदू जमा होकर आ गए कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये नई बात कैसे शुरू हो गई। नाने ने कहा, आप पूजा करते हैं, आपकी इबादत है, हम अजान देते हैं, ये हमारी इबादत है। ना हम आपकी पूजा रोक सकते हैं, ना आप हमारी नमाज। मंगतू बड़ा मुतअस्सब, कमीना और शरारती था, मगर बुज़दिल था। कहने लगा, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। नाने ने जवाब दिया, जरूर जाओ, मगर एक बात याद रखना, हम और तुमने रहना इसी गांव में है, सब बातें सोच कर जाना। नाना और उसके भाई बड़े दलेर, ऊंचे लंबे और ताकतवर थे। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। अदालत में तो ना गया, मगर इन बेवकूफों को भड़काता रहा। तुम पर कोई नाजायज रोब नहीं डाल सकता, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वा सकता। कुछ ऐसे भी लोग थे जो काम खत्म करके घर जाते हुए रास्ते में मस्जिद आ जाते। बागीचे में भी काफी रौनक थी। साईं के पास बैठते और एक एक हर्फ नमाज सीखते। सुबह अजान पर तो कोई ना आता, मगर शाम को काफी रौनक हो जाती। एक बड़ा मजेदार लतीफा हुआ। एक दिन मगरिब की नमाज के वक्त 2 भाई काम खत्म करके घर जा रहे थे। उनमें से एक बैलों के पास खड़ा हो गया, दूसरा नमाज में खड़ा हो गया। बैल बड़े ताकतवर और मुंहजोर थे। एक बैल को काबू करता तो दूसरा बैल दूसरी तरफ जोर लगाता। जोर लगाते लगाते बाजू शल हो गए। जब बिल्कुल बेबस हो गया तो डोगरी जबान में अपने भाई को कहने लगा, टो सूरा टो, मतलब झुक सुअर झुक। वो नमाज छोड़कर कहने लगा, अगला सूर टवे ते टवा, अगले वाला सूअर झुके तो झुकूं। इस तरह के बेचारे सीधे साधे लोग थे, न पढ़े न लिखे। उनकी दुनिया इतनी महदूद थी। हिंदू ख्वाह तेल बेचने वाला भी हो, हर चीज वो इतनी दूर से फेंकता जैसे कुत्ते को। मगर ये इतने आदी हो चुके थे कि बिल्कुल बुरा न मानते। ये समझते कि हिंदू बेचारे अपने मजहब की वजह से करते हैं। ना कभी गांव से बाहर जाते। कई ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक जम्मू भी नहीं देखा था।